اسی طرح جب ہم جمعۃ المبارک کے لیے آتے ہیں، حکم یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے لیے جمعے کے دن جلدی آؤ اور اگلی صف کے اندر بیٹھو، اور جتنا فرمایا جو امام کے قریب ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب ہماری قوم کی بلا جانے کا اجر و ثواب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو انتظار کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب خطبہ شروع ہوگا اور دوسری اذان شروع ہوگی تب ہم نے گھروں سے نکلنا ہے، کیونکہ اجر و ثواب کی اہمیت ہی کوئی نہیں رہی قوم کی نظر کے اندر۔ تو فرمایا جمعے کے دن جلدی آؤ، آگے بیٹھو، جو جتنا آگے بیٹھے گا، جتنا امام کے قریب ہوگا، اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب دیا جائے گا، فضیلت اس کی زیادہ ہوگی، مقام اس کا زیادہ ہوگا جو جتنا امام کے قریب ہوگا۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر تمہیں آگے جانے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگنی پڑے، پھر تم جہاں پر جگہ ملتی ہے وہیں پر بیٹھ جاؤ، کیونکہ تمہارے گردنیں پھلانگنے کی وجہ سے لوگوں کو اذیت ہوگی، لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور لوگوں کو، مسلمانوں کو بالخصوص اذیت دینا، تکلیف دینا یہ چونکہ گناہ ہے، اس لیے بجائے اجر و ثواب کے تمہیں گناہ ہوگا، ایسی صورتحال کے اندر جہاں پر تمہیں جگہ ملتی ہے وہیں پر بیٹھ جاؤ۔ اب آپ دیکھتے جائیں کس طرح شریعت اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ تمہاری ذات کی وجہ سے عبادات کے اندر بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، عبادات کے اندر بھی۔ اس طرح دیکھیں کہ جب حج کیا جاتا ہے یا عمرہ کیا جاتا ہے تو حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حجر اسود کو چومنا اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مصافحہ کرنا، اور فرمایا جب حجر اسود کو بندہ چومتا ہے تو یہ حجر اسود بندے کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ اتنی فضیلت ایک طرف اس کی بیان کی، لیکن ساتھ یہ فرما دیا اگر تمہیں حجر اسود کو چومنے کے لیے کسی کو دھکا دینا پڑے، کسی کو دھکا دینا پڑے تو خبردار ایسی صورتحال کے اندر حجر اسود کا بوسہ چھوڑ دو، اور دور سے اپنے ہاتھ حجر اسود کی طرف کرو اور ہاتھوں کو چوم لو، تمہارا بوسہ مکمل ہو جائے گا اور تمہیں وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو حجر اسود کو بوسہ دینے کی ہے۔ اور اگر تمہاری ذات کی وجہ سے تم کسی کو دھکا دو، کسی کو تکلیف پہنچ جائے گی، تمہیں وہ ثواب تو کیا الٹا تمہارے کھاتے کے اندر گناہ لکھا جائے گا۔ آپ دیکھتے جائیں کہ شریعت اسلامیہ کس طرح اس بات کا اہتمام کرتی ہے عبادات کے اندر بھی۔ اور بھائی جب عبادات کے اندر بندہ کسی کو اذیت دے کے عبادت نہیں کر سکتا، مستحب عمل کے اندر آپ کسی کو اذیت دے کر کس طرح ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک عجیب مائنڈ سیٹ بن گیا ہماری قوم کا، عجیب ذہن بن گیا ہے، بس جس طرف دماغ آیا اسی طرف چل پڑے، شریعت کا تقاضا نہیں دیکھیں گے، من چاہی پر عمل کریں گے، شریعت کا تقاضا نہیں دیکھیں گے شریعت کا تقاضا کیا ہے۔ تو لہٰذا شریعت تو عبادات کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کرتی ہے، عبادات کرتے ہوئے بھی تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اکثر میں دیکھتا ہوں لوگوں کو 50 سال گزر کے نمازیں پڑھتے ہوئے، ماشاءاللہ داڑیاں سفید ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، اور ان کو اتنا شعور نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنی ہے، جماعت کے بعد جو سنت اور نوافل پڑھنے ہیں وہ پیچھے جا کے آخری صف میں جا کے نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، آگے سترہ بھی نہیں رکھیں گے، حالانکہ پتہ ہے آگے سے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے گزرنا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے، یہاں تک فرمایا کہ تمہیں پتہ چل جائے نا نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے، تمہیں 40 سال کھڑے ہونا پڑے تم 40 سال کھڑے ہو جاؤ، لیکن یہ جو پیچھے جا کے جس نے نماز کی نیت باندھ لی ہے یہ گناہ کس کا ہے؟ یہ اس کا گناہ ہے، آگے سے گزرنے والے کا اب گناہ نہیں ہے اگر وہ سترہ نہیں رکھتا۔ یعنی لوگوں کے اندر اس بات کا اہتمام ہی نہیں ہے کہ یار ہم عبادت بھی کریں تو اس انداز سے کریں کہ ہماری عبادت کی وجہ سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو، جبکہ شریعت تو یہ تقاضا کر رہی ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے تو اس انداز کے ساتھ کرنی ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو ادنا بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ فرما دیا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، کہ جو ایمان کے شعبہ جات ہیں 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سے ایک ادنا شعبہ یہ ہے
کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے اس کو دور کر دو. یعنی تم مومن ہو، ایمان والے ہو، اور ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں سے تکالیف کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے، دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنا کرتا. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظفوا افنیتکم، اپنے گھر کے جو سامنے والا حصہ ہے اس کو صاف رکھا کرو. اپنے گھر کے سامنے والا جو حصہ ہے اس کو کیا کیا کرو؟ صاف رکھا کرو. کیوں؟ اس لیے اگر وہ صاف نہیں ہوگا وہاں پر گندگی ہوگی، گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، اور مسلمان کو اذیت دینا، مسلمان کو تکلیف دینا یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا نظفوا افنیتکم، جو تمہارے گھر کے سامنے والے حصے ہیں، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کے سامنے والا حصہ جو ہے اس کو صاف رکھے. اب آپ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں اور ہم اپنے گلی محلوں کو دیکھ لیں، اپنے روڈ دیکھ لیں، اپنی شاہراہوں کو دیکھ لیں. اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے یہ لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے یہ لگے گا کہ ہم مومن ہیں؟ ہماری حالت تو یہ ہے، ہم مکان بنائیں گے، اس پر 50 لاکھ روپیہ لگا دیں گے، لیکن جو آگے گلی کا راستہ ہے اس پر 5,000 روپیہ لگانا بھی گوارا نہیں کریں گے. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہماری مسلمانی ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تربیت دے رہے ہیں کہ گھر کے سامنے والا حصہ صاف رکھو. مطلب کیا ہے کہ گزرگاہ کو صاف رکھو، راستے کو صاف رکھو. لوگوں نے وہاں سے گزرنا ہے، گزرنے والوں کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہو، کیونکہ مسلمان وہ ہے کہ جو کسی کے لیے اذیت کا سبب نہیں بنتا. ایک روایت کے اندر جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب المساجد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر میری امت اور میری امت کے سارے اعمال حسنہ اور سارے اعمال سیئہ پیش کیے گئے. میرے اوپر میری ساری امت. اب آپ اندازہ کریں حضور کی امت کتنی ہے؟ 1450 سال گزر گئے اور بھی قیامت تک پتہ نہیں کتنا عرصہ ہے. اربوں خربوں کی تعداد کے اندر حضور کی امت ہے. فرمایا میرے اوپر میری امت پیش کی گئی، اور میری امت کے جو اعمال ہیں، بندہ جو بھی عمل کرے گا ہر بندے کا عمل پیش کیا گیا، خواہ وہ اچھا عمل ہے خواہ وہ برا عمل ہے. اب آپ اس سے ذرا تھوڑا سا یہ اندازہ لگائیں کہ حضور کی نگاہ نبوت اور حضور کا مشاہدہ کیسا ہے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک کیسا ہے. ایک بندے کی 70 سال عمر ہے، اگر اسی کے اعمال نامے کو بندہ پڑھنا شروع ہو جائے، ایک بندے کو دے دیا جائے، وہ تو کئی سال تک اس کا اعمال نامہ ہی نہیں پڑھ سکتا کہ دن کے وقت اس نے کون سی نیکیاں کی، رات کے وقت کون سی کی، دن کو کون سے گناہ کیے، رات کو کون سے کیے، چھپ کر کون سے کیے، ظاہر میں کون سے کیے. کئی سال کے اندر ایک بندے کا اعمال نامہ نہیں پڑھا جا سکتا. لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ایسا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی عطا ہے علم کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اربوں کی تعداد کے اندر جو امت ہے اس امت کا بھی مشاہدہ فرمایا، اور امت نے جو اچھے عمل کرنے ان کو بھی دیکھ لیا، اور جو برے عمل کرنے ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحے کے اندر وہ سارے اعمال دیکھ لیے. فرمایا میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، قیامت تک میری امت جو عمل کرے گی، خواہ وہ اچھے اعمال تھے یا وہ برے اعمال تھے. تو فرمایا میں نے جب ان اعمال کو دیکھا، اچھے اعمال کا جب میں نے مشاہدہ کیا کہ میری امت کون کون سے اچھے کام کرے گی، فرمایا ان اعمال حسنہ کے اندر مجھے یہ چیز بھی نظر آئی کہ کسی بندے نے کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں اس کی بھی نیکی لکھی ہوئی تھی. مثال کے طور پر بندہ چلا جا رہا تھا، دیکھا راستے کے اندر کانٹا پڑا ہوا ہے، ذہن کے اندر آیا یار کسی کے پاؤں میں چبھ جائے گا، اس کو راستے سے ہٹا دیا. یا چلا جا رہا تھا، دیکھا راستے کے اندر کوئی اینٹ پڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، یا اور کوئی اس طرح کی چیز پڑی ہے، یا کوئی چھلکا ہے کسی پھل کا، اگر پاؤں آئے گا بندہ پھسل جائے گا، اس کو اذیت ہوگی، یہ سوچ کر اس نے اس کو راستے سے ہٹا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو بھی باقاعدہ نیکی قرار دے کر اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا ہوا تھا. اور فرمایا جب میں نے اعمال بد کو دیکھا
تو اس میں مجھے یہ چیز بھی نظر آئی کہ ایک بندے نے اپنی بلگم نکال کے پھینکی تھی مسجد میں، اس کو صاف نہیں کیا تھا، اس کا یہ عمل جو ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کے بدیوں والے، اس کے گناہوں والے کھاتے کے اندر لکھا ہوا تھا۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ تمہارا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اذیت محسوس کریں، گن محسوس کریں، تو یہ نہ سمجھو کہ لوگ مجھے کیا کہہ لیں گے، لوگ کچھ کہیں نہ کہیں، تمہارے کھاتے کے اندر اس کا گناہ لکھا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، آپ اس حدیث شریف کو سامنے رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اعمال حسنہ کا میں مشاہدہ کر رہا تھا، اس کے اندر مجھے یہ چیز نظر آئی کہ ایک بندے نے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ نیکی قرار دے کر اس کا نامہ اعمال کے اندر درج کیا ہوا تھا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ چلا جا رہا تھا راستے کے اندر، اس نے دیکھا راستے کے اندر کوئی کانٹے دار جھاڑی تھی درخت کی، اس کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ آج بھی آپ جائیں کسی گاؤں کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ کے ارد گرد درخت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح کوئی جھاڑی تھی جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس نے سوچا مسلمان یہاں سے گزرتے ہیں، ان کو اذیت ہوتی ہے اس جھاڑی کی وجہ سے، اس ٹہنی کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس شاخ کو، اس ٹہنی کو کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ اندازہ کریں کسی کو اذیت سے بچانا، کسی کو تکلیف سے بچانا کتنا بڑا عمل ہے۔ جب کسی کو تکلیف سے بچانا اتنا بڑا عمل ہے، اس کی وجہ سے بندہ جنتی ہو سکتا ہے، تو پھر کسی کو اذیت کے اندر مبتلا کرنا، کسی کو تکلیف کے اندر مبتلا کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے خدا نخواستہ بندہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے اصول بیان کرتے ہوئے یہ بنیادی اصول اپنی امت کو بتا دیا کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، دوسروں کے لیے راحت کا سبب بنو، دوسروں کے لیے تکلیف دور کرنے کا سبب بنو، دوسروں کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب نہ بنو۔ ہماری قوم کی حالت کیا ہے؟ ہم راستے کیا صاف کریں گے؟ ہماری حالت تو یہ ہے، ہمیں موقع ملے تو ہم تو راستے بند کرتے ہیں، ہم تو راستے خراب کرتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں شہر کے اندر، دیکھتے ہیں لوگ کس طرح گاڑیاں پارک کرتے ہیں، لکھا ہوا ہے نو پارکنگ ایریا، لوگ پھر وہاں پر گاڑی پارک کریں گے، یا اس انداز سے پارک کریں گے کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، راستہ بند ہوگا، لیکن کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی مجھے کون پوچھنے والا ہے، قانون تو ہے کوئی نہیں ہمارے ملک کے اندر، تو کون پوچھے گا مجھے؟ کوئی پوچھے نہ پوچھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ واضح کرتے ہیں کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک بندے کو بھی اذیت پہنچ گئی، تمہارے کھاتے کے اندر گناہ لکھا جائے گا، بدی لکھی جائے گی۔ اور فرمایا جب میں نے باقاعدہ مشاہدہ کیا ایسے اعمال کا جو میری امت کے مجھ پر پیش کیے گئے، تو وہ برے اعمال جو مجھ پر پیش کیے گئے ان میں سے ایک برا عمل یہی تھا کہ بلگم کسی بندے نے پھینکی ہے مسجد کے اندر، اس کو صاف نہیں کیا۔ اور فقہاء نے فرمایا یہ صرف مسجد کی تخصیص نہیں ہے، یہ حکم صرف مسجد کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ کی ایسی جگہ کے لیے ہے کہ جہاں پر تم بلگم پھینکو تمہاری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو، گن آئے، یہ عمل اگر تم کرو گے تمہارے نامہ اعمال کے اندر بدی لکھی جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ فرمایا ہے۔ آج لوگ پرواہ کرتے ہیں اس بات کی راستے میں چلتے ہوئے کہ یار میں کسی ایسی جگہ پر بلگم نہ پھینکوں، بلکہ میں تو اکثر مساجد کے اندر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ عمریں گزر گئی ہیں اور ان کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ ہم نے بلگم کہاں پر پھینکنی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جو واش روم ہوتے ہیں پبلک مقامات پر یا وضو خانے ہوتے ہیں، اگر کوئی باقاعدہ صفائی کرنے والا نہ ہو تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ شہروں کے اندر جا کر باقاعدہ کئی دفعہ مساجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو واش روم وہاں پر اگر کوئی صفائی کرنے والا نہ ہو تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے واش روم ہیں، یہ اس قوم کے واش روم ہے کہ جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ سوچتے نہیں ہیں لوگ کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، آئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، آئے کس کے لیے ہیں؟ عبادت کرنے کے لیے۔ بھائی ہم عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تمہاری وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، تم واش روم گندے کرو، وضو خانے گندے کرو اور صفائی کا اہتمام نہ کرو، آ جاؤ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوتا۔ شریعت نے تو عبادات کے اندر یہ کہہ دیا کہ اگر تمہاری وجہ سے، تمہاری عبادت کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی، اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ معاشرت کے بنیادی اصول ہیں جن کو آج ہم نے فراموش کر دیا، آج ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو امت مسلمہ کو سکھائی گئی، اور یہ چیزیں ہماری جو تھیں جس کو تہذیب اور تمدن کہا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اٹھا کے غیر مسلم لوگ لے گئے۔ آج آپ ان کے ملک کے اندر چلے جائیں، آپ غلط جگہ پر گاڑی پارک کر کے دکھائیں کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک جرمانہ کیا جائے گا آپ کو، اور اتنا جرمانہ ہوگا کہ دوبارہ آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی میں غلط جگہ گاڑی پارک کروں۔ کہیں سے آپ راستہ بند نہیں کر سکتے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہماری تقریب ہے، جہاں سے چاہیں کہ شامیانہ لگایا، راستہ بند کر دیا، گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہوتی رہے، ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ وہاں پر آپ یہ نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ تو شریعت اسلامیہ کا قانون ہے۔ یہ چیز تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا۔ اور وہ قومیں جو تہذیب اور تمدن کے اندر امام بنی ہوئی ہیں، اس وجہ سے ہیں کہ وہ اصول جو معاشرت کے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے تھے، ہم نے ان کو ترک کر دیا ہے، ہم نے ان کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ اور عام لوگ تو عام لوگ رہے، ہم جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، دیندار بنے پھرتے ہیں، ہمیں بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں جاتی ہماری کہ ہماری وجہ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ کہ کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کل شریف کا ختم ہے مسجد کے اندر، لوگ آئے ہیں جی عبادت کے لیے، میت کی بخشش کروانے کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، دعا کر رہے ہیں، ایصال ثواب ہو رہا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن جب مسجد سے نکلیں گے وہ فروٹ والے کھڑے ہیں، اب کیا کریں گے؟ فروٹ کھائیں گے، اس کا چھلکا وہ بازار کے اندر پھینکیں گے، مسجد کے اندر پھینک دیں گے، یعنی باہر چھلکوں کا ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی چلے جائیں آپ کو یہی صورتحال نظر آئے گی۔ اب یہ عبادت کر کے نکلے ہیں، یہ اللہ کو راضی کر کے نکلے ہیں، اور لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بن رہے ہیں کہ جو وہاں سے گزرے گا وہاں پر ایک تو گندگی ہے، چھلکوں کی وجہ سے گندگی ہو گئی، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کا چھلکے پر پاؤں اور وہ پھسل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایذائے مسلم کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، یعنی جس طرح شراب پینا، چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں کے اندر شامل کیا جاتا ہے اس کو۔ لیکن ہمارے قوم کی توجہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے بس دین جو ہے نماز اور روزے تک محدود کر دیا، عبادات تک محدود کر دیا، باقی رہی معاشرت وہ تو ہم نے چھوڑ دی ہے غیر مسلم قوموں کے لیے، اس کو تو ہم نے خارج کر دی ہے اپنے دین والے کھانے سے۔ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے گلی محلوں کے اندر، ہمارے روڈوں کے اوپر جو آپ کو گندگی نظر آتی ہے، جو راستے خراب نظر آتے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ قوم ان چیزوں کو بھول چکی ہے، نہ یہ چیزیں ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر سکھائی جاتی ہیں، نہ ان کی کوئی تربیت کی جاتی ہے قوم کی، کہ جس کی وجہ سے ہماری قوم اتنی بد تہذیب ہو چکی ہے کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور مومن ہیں، اور یہ وہ مومن ہیں کہ جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے۔ تو لہٰذا جس طرح قیامت کے دن عبادات کے متعلق پوچھا جائے گا، عقائد کے متعلق پوچھا جائے گا، اسی طرح معاشرت کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ تم معاشرے کے اندر رہے تھے تو آیا لوگوں کے لیے راحت کا سبب بنے تھے یا لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے تھے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے لیے راحت کا سبب بنے، لوگوں سے تکلیف دور کرنے کا ذریعہ بنے، لوگوں کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب نہ بنے۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔